نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 21 ہے سورہ نور کی، وہاں سے مطالعہ کا آغاز کریں گے دوبارہ سے۔ آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا، یہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں، دوبارہ سے نہ ہی پہلی دفعہ ہی سے، لیکن اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ شیطان کے نقش قدم کون ہے؟ دنیا میں ایک سیگمنٹ ہے جو اپنے آپ کو سیٹنسٹ یا ڈیولسٹ بھی کہتا ہے، ایک بہت مختصر سا سیگمنٹ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج زیادہ تر لوگ شیطان کو شیطان سمجھتے ہیں، ڈیول کو ڈیول سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ آدمی شیطان کے پیچھے چل رہا ہے تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے؟ دیکھیے سبق شروع ہو چکا ہے، سبق شروع ہو چکا ہے، خاموشی اختیار فرمائیے۔ دیکھیے سبق شروع ہو چکا ہے، خاموشی اختیار کریں، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے آوازوں سے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ طریقہ، یہ راستہ شیطان کا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ڈیفائن بھی کر دی۔ کیسے پتا چلے گا؟ آگے اللہ نے دیکھی کیا بیان فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو آدمی شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا یا شیطان کو فالو کرے گا یا شیطان کے فٹ سٹیپس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو شیطان تو حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے بے شرمی بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ کا اگر خصوصی فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک صاف فرماتے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے کمال علم والے۔ اس کی تفصیل پیچھے جو کہ گزر چکی، اب ہم سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ پیش آیا۔ جب یہ برات کی آیات اتری، میں نے عرض کیا کہ حضرت مصطح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابوبکر صدیق نے ان آیات کے اترنے کے بعد پھر حضرت مصطح کی مالی مدد کرنا چھوڑ دی۔ حالانکہ مالی مدد کرنا حضرت ابوبکر صدیق پہ ویسے بھی واجب نہیں تھا، اپنی طرف سے ایک احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مالی مدد کو ختم کر دیا۔ اچھا، اب اس پہ جو آیت اتری وہ توجہ دیجیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے فضیلت والے اور مالی وسعت رکھنے والے اس بات کی قسم نہ کھائیں
ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت والوں کو اور مساکین کو اور اللہ کے راستے کے مہاجرین کو نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بھی بخش دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اچھا بھی کتنی بڑی بات یہاں پہ بیان فرما دی۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اب اس ایک آیت میں کتنی بات سامنے آ رہی ہے؟ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کو گننا شروع کریں۔ پہلی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اضافی فضیلت اس آیت میں ثابت ہو رہی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایسے موقع پر جب کسی انسان سے غیر شعوری نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور بعد میں اس آدمی کو اپنے گناہ پہ شرمندگی بھی ہو، تو ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کسی آدمی کے ماضی کے اندر کوئی خطا رہی بھی ہو، تو اس آدمی کے بارے میں اگر ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہیں تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اور انسانی تعلقات میں جو رنجش پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اس رنجش کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چار باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب آگے چلیے گا تو دیکھیے، ابو بکر صدیق کی دو فضیلتوں کو بیان کیا، اولو الفضل والسعۃ۔ اولو الفضل کا مطلب ہے کہ خاص طور سے دینی اعتبار سے اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا۔ دینی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، فضیلت، کیونکہ دیکھیے مالی وسعت کو علیحدہ بیان کیا۔ تو اولو الفضلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک بہت نمایاں فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت کے اوپر بہت سی آیات ہیں قرآن حکیم۔ مثال کے طور پر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک وہ آیت بھی ہے سورۃ اللیل 30واں سپارہ، جس میں کا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اس جہنم سے وہ بڑا متقی دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو دیتا ہے پاکی اور صفائی کو حاصل کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہاں پہ اس میں بیان فرمایا کہ دیکھیے وہ بڑا متقی کون ہے؟ جو اپنے مال کو خاص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور کسی دوسرے آدمی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، لیکن اپنے اس بلند و برتر رب کی مرضی کو چاہتا تھا تو ان قریب وہ بھی راضی ہوگا۔ سورۃ اللیل کی آیت بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه۔ اب یہ والی آیت بھی مفسرین نے بیان فرمائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ خود قرآن سے ثابت ہے، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو خاص ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات بتائی کہ دیکھو، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ اپنے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھیں۔ ہر آدمی، عام آدمی جیسے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، آپ ویسے معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مقتدی ہیں۔ آپ کو اللہ نے ایک خاص مقام دیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ علماء، طلباء، فضلاء، مدارس دینیہ کے لوگ جن کو اللہ نے دین کے اعتبار سے ایک خاص نمایاں مقام دیا ہو، وہ اپنے آپ کو عام لوگوں پہ قیاس نہ کریں۔ اور آگے بیان فرمایا أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ وہ قرابت والوں کو دیں اور مساکین کو دیں اور مہاجرین. اچھا حضرت مستح کی ایک خطا تھی، لیکن اللہ نے اس خطا کا ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت مستح کی شخصیت کے جو 3 پازیٹیو پہلو تھے اس کا ذکر کیا. بہت امپورٹنٹ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اور وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ ایک بات یہ کہ تمہاری قرابت والا ہے، رشتہ دار ہے، ایک اس کا حق ہے. والمساکین، دوسری بات یہ ہے کہ وہ غریب ہے، مستحق ہے. تیسری بات والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مہاجر ہے. تو اس سے بات کی معلوم ہوئی کہ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اچھے ریلیشن شپ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگوں کے اندر عیوب کو تلاش کرنے کے بجائے لوگوں کے اندر محاسن کو اور خوبیوں کو تلاش کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں طبعی طور پہ، فطری طور پہ ایک رنجش آ گئی، تو اللہ نے حضرت مستح کی 3 چیزوں کو بیان کیا کہ دیکھو اس کے 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ وہ غریب ہونے کے ناطے، مسکین ہونے کے ناطے ایک خصوصی توجہ اور مدد کا مستحق ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت اختیار کی ہے. جب ان 3 چیزوں کو دیکھو گے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، 2 لفظ استعمال فرمائے. ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے درگزر کرنا. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی انسان کی غلطی کو نشاندہی کرنے کے بعد، تنبیہ کرنے کے بعد اس کو سزا نہ دی جائے، یہ معاف کرنا ہے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے اس کی غلطی سامنے آ گئی لیکن اس پہ سزا نہ دی اور اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، یہ معاف کرنا. وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب یہ ہے غلطی سامنے آنے کے باوجود آپ اس کو چھپا دیں، اگنور کر دیں، غلطی کے اوپر پردہ ڈال دیں، ایسے بن جائیں جیسا کہ آپ نے کسی غلطی کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا چاہیے کہ معاف کر دیں اور چشم پوشی کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ مراقبہ دے دیا آپ کو. کیا تم نہیں چاہتے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بھی بخش دے؟ جب آپ یہ دیکھیں اگر میں دوسرے سے انتقام لے سکتا ہوں، اگر میں دوسرے سے بدلہ لے سکتا ہوں، تو اللہ بھی مجھے میری خطاؤں کے اوپر سزا دے سکتے ہیں. اور اگر میں دوسروں کو معاف کروں گا اللہ مجھے بھی معاف کرے. تو کہ اللہ نے اپنی مغفرت کو اور اپنی معافی کو جوڑ دیا کہ آپ کا انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. مثال کے طور پہ مشہور حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے وہ راحم ہے، رحم کرنے والا. یرحمہم الرحمن، اس پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے تم ان پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے اللہ وہ تم پہ رحم کرے گا. تصریح بیان فرما دے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بخشش کو حاصل کرو تو لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھو. تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کرے گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ظرف دیکھیے گا کہ جو مالی مدد پہلے کرتے تھے اس کی دگنی کر دی، دگنی مالی مدد کرنا شروع کر دیا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ایسی پاک دامن عورتیں جو گناہ کے کام سے غافل ہیں. المؤمنات، ایمان والی ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی. اچھا لعنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لعنت کا کانسیپٹ ہے اللہ کی رحمت ازلی سے محروم ہونا. اسی لیے مسلمان اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں ہو سکتا.
اسی لیے ایک بحث چلی آج تک ہے علماء کرام کے نزدیک کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا ہے. تو ایک طبقہ، بڑا طبقہ علماء کرام کا یہی کہتا ہے کہ یزید ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بہت سی برائیوں کا مرکب تھا، لیکن کفر ثابت نہیں ہو سکا. کیونکہ کفر ثابت نہیں ہو سکا اس لیے یزید کے اوپر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے. لعنت کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ یزید کا کفر پہ ہونا یہ ثابت نہیں ہو سکا. اسی لیے مرض کر رہا ہوں کہ لعنت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کفر ثابت ہو یا خاتمہ بالکفر ثابت ہو جائے. خاتمہ بالکفر ہوگا تو لعنت ہے، یا بعض مخصوص اعمال پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ سود لینے والے، دینے والے، سود کے معاملے پر گواہ بننے والے اور سود کے لکھنے والے، دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. اب یہ مخصوص اعمال پہ اللہ کے نے لعنت فرمائی. وہ مرد جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، المتشبہات بالرجال، وہ عورتیں جو مردوں جیسی شباہت اختیار کرے، ان پہ لعنت فرمائی. کیوں لعنت فرمائی؟ یہ ایک اچھا، ان اعمال کے اندر خاص طور سے ایک صلاحیت ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو سلب کر سکتے ہیں، اس لیے لعنت فرمائی. تو یہاں پہ ایک خطرناک بات ہے کہ جو لوگ مسلمان پاک دامن اور گناہ سے بری خواتین کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان پہ دنیا و آخرت میں لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، آیت نمبر 24 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. جس دن کے ان کے خلاف ان کی اپنی زبان گواہی دے گی، وایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم، ان کے اپنے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. اچھا، گواہی اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. انسان کے حق میں اور انسان کے خلاف کتنی چیزوں کی گواہی. سب سے پہلی تو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، وہ گواہ بنیں گے. ہمارے اعمال وجدوا ما عملوا حاضرا، آپ کے اعمال آپ کی گواہی دیں گے. اسی طریقے سے انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ کے طور پہ کھڑا کریں گے. تو نبی گواہ دے گا. یہ تین قسم کی گواہی ہو گئی. ایک انسان کے اپنے جسم کے اعضاء گواہ بن جائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے. کیونکہ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پراپرٹی کس کی تھی. جو ساری زندگی سمجھتے رہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میری زبان ہے، میرا جسم ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے میں جو چاہے کروں، تو اس دن پتہ چلے گا کہ جسم کس کا ہے، میرا ہے کہ اللہ کا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جو قرآن حکیم سورہ یاسین کے اندر ہے. اور انسان حیران ہو کے دوسرے مقام پہ آتا ہے قرآن حکیم میں، حیران ہو کے پوچھے گا لما شہدتم علینا، اپنے ہی جسم سے پوچھے گا تم تو میرے تھے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں ہے اس آیت کا. گویا کہ حیران ہو کے تعجب کے ساتھ پوچھے گا بھائی تم تو میرے تھے، تم نے میرے ہی خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہمیں تو اس اللہ نے آج بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کنتم تستترون، اور تم وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے، تم اس بات کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو چوتھی گواہی انسان کے جسم کے اعضاء کا ہے. ایک جنازہ گیا حضور کے سامنے سے، تو لوگوں نے اس کا اچھائی سے تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا وجبت وجبت. پھر ایک اور جنازہ گیا، لوگوں نے اس سے برائی سے تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا وجبت وجبت.
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ نے 2 دفعہ وجبت وجبت کہا تو وجہ کیا تھی؟ وجبت کا لفظی ترجمہ بنتا ہے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو حضور نے کہا کہ دیکھو جس کا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کا اچھا تذکرہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کے مرنے کے بعد لوگوں کی رائے اور لوگوں کے قول کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگر لوگ اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس انسان پہ جنت کو واجب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وجبت یعنی جنت واجب ہو گئی، اور اگر لوگ اس کا برائی سے تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رائے کا اعتبار کر کے اس آدمی پہ جہنم کو واجب کرتے ہیں۔ تو دوسری دفعہ میں نے کہا وجبت جہنم واجب ہو گئی، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ لوگوں تم لوگ اللہ کے شہداء ہو زمین کے اندر۔ تو 5ویں گواہی انسان کے بعد لوگوں کی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا 6ٹھی گواہی زمین آسمان کی ہے، سورہ دخان میں آیا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ جب وہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی تو زمین اور آسمان ان کے اوپر نہ روئے، آسمان نے اور زمین نے کوئی آنسو نہ بہائے، نہ وہ اس قابل تھے کہ ان کو مہلت دی جاتی۔ تو زمین آسمان بھی کسی انسان کے وجود سے خوش ہوتے ہیں یا کسی انسان کے جانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا، آپ نے ایک جنازہ گزر رہا تو کہا کہ مستریح ام مستراح، یا تو مستریح ہے یا مستراح ہے۔ تو کہا کہ یہ مستریح کون ہے؟ پوچھا گیا کہ مستریح اور مستراح کون ہے؟ تو کہا کہ مستریح تو مسلمان مومن ہے جو دنیا کی مشقتوں سے راحت پا کے آخرت کی وسعتوں کی طرف جاتا ہے۔ مستراح وہ ہے جس سے لوگ راحت پاتے ہیں، اس کے جاننے کے بعد زمین آسمان سکون کا سانس لیتی ہے کہ اس کی نحوست سے یہ دنیا پاک ہوئی۔ تو زمین آسمان یہ 6 گواہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور 7ویں چیز وہ جگہ، جس جگہ پہ انسان عبادت کرتا ہے یا جس جگہ پہ انسان گناہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنتے۔ تو 7 قسم کی گواہی میں نے عرض کی۔ 7 قسم کی گواہی کون کون سی تھی دوبارہ سنیے گا۔ پہلے تو کرامن کاتبین فرشتے ہیں، دوسرا آپ کا اعمال نامہ ہے، تیسرا آپ کے اپنے اعمال ہیں، چوتھے آپ کا جسم ہے، 5ویں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، 6 زمین اور آسمان کی فضائیں اور مخلوقات ہے، اور 7واں زمین کا وہ ٹکڑا جس پر انسان نیک عمل یا برا عمل کرتا ہے۔ آگے چلیے، آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن کہ اللہ ان کو ان کا بدلہ سچائی کے ساتھ عطا کرے گا، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے، جان لیں گے، ان اللہ الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی عین برحق ہے، واضح کرنے والا۔ آیت نمبر 26 میں اب پیچھے جو مضمون چل رہا تھا اس کو کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کنکلیوڈ کرنے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لیکن پہلے اس کو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، گندی اور خبیث، یعنی خبیث کا مطلب یہاں پہ نجس اور ناپاک اور گندگی ہے۔ گندگی 2 قسم کی ہے، ایک غلاظت وہ ہے جس کو کہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، جو بھی ظاہری غلاظت کی چیزیں ہیں، پیشاب کا خانہ گندگی، پیپ ہے، خون ہے، مردار ہے، یہ ساری وہ ظاہری غلاظت اور نجس ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو نجاست ظاہری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک نجاست معنوی ہے کہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن چونکہ شریعت نے کہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ نجاست۔ ابھی ایک انسان کو غسل کی ضرورت ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حالت جنابت ہے۔ تو حالت جنابت میں انسان کو نجاست کون سی ہے؟ نجاست معنوی ہے، کیونکہ نظر تو نہیں آ رہی، جسمانی اعتبار سے تو بظاہر صاف ستھرا ہے، لیکن اس کے اندر جو شریعت نے کہا کہ اب یہ آدمی اس وقت اس کو غسل کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کیونکہ نجاست معنوی ہے۔ یا مشرکین کے بارے میں کہا کہ انما المشرکون نجس،
جو مشرک ہے وہ نجس. اب نجس کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک نے تو اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا. ظاہر کا مطلب یہ کہ فزیکلی نجس ہے. کوئی مشرک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کو فزیکلی اور باڈی کے اعتبار سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، اس کو نجاست حقیقی تصور کرتے ہیں. جمہور علماء کرام نے کہا کہ مشرک کا نجس ہونا اس کے عقائد کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بالکل پاک صاف ہو، لیکن اب اس کی جو نجاست ہے یہ اس کے عقیدے کے اعتبار سے گویا کہ اس کا وجود اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو الخبیثات سے مراد یہاں پہ نجاست کون سی مراد ہے؟ یعنی وہ انسان کی سوچ، کردار، سیرت جس میں شرم اور حیا نہ ہو، امانت اور دیانت نہ ہو، سچائی اور صدق نہ ہو، جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ ایک گندا انسان ہے. الخبیثات للخبیثین، کہ ناپاک اور نجس عورتیں ناپاک اور نجس مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور اسی طریقے سے ناپاک اور نجس مرد ناپاک اور نجس عورتوں کے لیے ہے. وہ طیبات للطیبین. اسی طریقے سے طیبات سے مراد کون ہوگا؟ جن کی سوچ، فکر، زاویہ نگاہ کے اندر پاکیزگی اور شرف اور حیا ہے، جو بہترین انسانی صفات کے مرکب ہیں، جو بہترین انسانی صفات کے ساتھ متصف ہے. تو ان کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ طیبات. اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے ہیں. یعنی کہنے کا اشارہ یہ کر دیا کہ اما جان عائشہ صدیقہ کو اگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے انتخاب کیا ہے، تو یہ بات کافی ہے اما جان عائشہ صدیقہ کے طیبہ ہونے کی. کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ طیبین کے لیے طیبات ہیں اور طیبات کے لیے طیبین ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہی لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے. اب الحمدللہ ہم چوتھا رکوع شروع کرنے لگے ہیں سورہ نور کا، لیکن آگے چلنے سے پہلے جو احکامات آ رہے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں. ٹائم کی طرف بھی ابھی بہت ٹائم ہے، الحمدللہ 1 بجے تک چلیں گے، اس کے بعد پھر سوال جواب کر لیں. ٹھیک ہے، تو 40 منٹ ہمارے پاس ہے اس کے لیے سبق چلانے کے لیے، اور 40 منٹ کے بعد 1 بجے ہم پھر کوشچن آنسرز کا سیشن کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، آگے چلنے سے پہلے ایک تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھیے ایک انسان کا گھر ہے. پہلے تو 3 چیزوں میں آپ 3 چیزوں کے بجائے آپ 2 چیزوں میں فرق سمجھ لیں. ایک ہے بیت اور ایک ہے الدار. عربی زبان کا لفظ ایک بیت ہے، ایک عربی زبان کا لفظ الدار ہے. الدار کہتے ہیں 4 دیواری کے اندر جو کچھ بھی ہو، لان بھی ہے، کار پورچ بھی ہے، رہائش بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں جتنے پورشنز بنے ہوئے ہیں وہ سب کا سب جو بھی 4 دیواری کے اندر ہے وہ ایک مکمل گھر ہے، اور الدار اس کو کہتے ہیں. بیت عربی زبان میں کہتے ہیں اصلاً وہ جگہ جہاں پہ رات گزاری جائے. آپ کے مکمل گھر کو بھی بیت کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک دار کے اندر متعدد بیوت ہو سکتے ہیں، متعدد گھر ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر ایک ہی 4 دیواری کے اندر مختلف اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوں، مختلف پورشنز بنے ہوئے ہوں، تو ہر پورشن اپنی جگہ پر کیا ہے؟ ایک علیحدہ بیت ہے، گھر ہے جہاں پہ لوگ اپنی رات گزارتے ہیں. اس تمہید کے بعد جب آپ نے کسی دوسرے انسان کے گھر میں جانا ہے تو یا تو اس گھر کے اندر کوئی رہائش رکھتا ہو تب بھی اجازت طلب کی جائے گی. اجازت کا طلب کرنا واجب ہے. بغیر اجازت کے کسی انسان کے گھر میں جانا
ناجائز ہے۔ اچھا وہ گھر کسی اور کا ہو لیکن بند ہو، وہاں پہ کوئی رہائش نہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، تو اس گھر کے اندر جانے کے لیے بھی اجازت چاہیے، کیونکہ اگرچہ وہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوگی، لیکن اگرچہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوگی، لیکن پراپرٹی کسی اور کی ہے، ملکیت کسی اور کی ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے انسان کے گھر میں چاہے اس کی پرائیویسی متاثر نہ بھی ہو، تب بھی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا اپنے گھر کے اندر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو اعلان کر دینا کہ گھر کے مرد آ چکے ہیں، یہ مستحب ہے، اس کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی۔ اچھا چوتھی صورت ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو پبلک پلیس ہے، ہاسپٹل ہے، پارک ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، گودام ہے، تجارتی مرکز ہے، جہاں پہ ایک اذن عام ہے، وہاں پہ اذن عام کے اندر بھی پھر وہاں پہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو میں نے خلاصہ عرض کر دیا ان ساری باتوں کا جو آگے چل کر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ اچانک بات تو چل رہی تھی شرم کی، حیا کی، بدکاری سے دور ہونے کی، تہمت نہیں لگانی چاہیے، بیوی پر اگر تہمت لگی تو کیا کریں گے؟ اما جان عائشہ صدیقہ کے واقعے میں لوگوں نے احتیاط کو سامنے نہیں رکھا، اس پر بات سامنے آئی، تو بات تو ساری کی ساری اس پیرے میں چل رہی تھی، اچانک موضوع بدل رہا ہے یا کم از کم بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے لیے اجازت کو کہا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دو تین وجوہات ہیں۔ دیکھیے ایک بات، جن چیزوں کو قرآن حکیم میں اللہ نے، جو میں بات کہنے لگا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ دیکھیے جن چیزوں کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا جو بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن حقیقت میں وہ معمولی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انسان وہی پر بڑی شدید غلطی کرتا ہے۔ انسان کی عقل کے سمجھنے میں اور انسان کے اس چیز کو اختیار کرنے میں چونکہ غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کو تعالیٰ اس چیز کو قرآن حکیم میں اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اب میرے آپس کے رشتہ دار، دوست، احباب سے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اب اس تعلق میں حدود پر قائم رہنا یہ چونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور عام طور پر اسی میں غلطی ہوتی ہے، یا تو حد درجے بے تکلفی ہوگی یا حد درجے بے گانگی ہوگی۔ یہیں پر میں آؤں گا اب آگے چل کر کمبائنڈ فیملی سسٹم کے حوالے سے بات کرنے۔ ہمارے عابد صاحب کے گروپ میں بھی ایک دفعہ بات چل رہی تھی کمبائنڈ فیملی سسٹم پہ، میں اپنی چند باتیں عرض کر دوں گا۔ دیکھیں نا، ہمبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی ہمبل سینس، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، عاجزانہ، جو میں سمجھ پایا ہوں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اب یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس کے بہت سے پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم کو بالکل غیر اسلامی قرار دینا میرے خیال سے درست نہیں۔ ہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم کی کچھ پہلو ایسے جو قابل اصلاح بھی ہیں، تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلے اس بات کو سمجھ کر کہ جہاں پر متعدد خاندان رہتے ہوں، افراد رہتے ہوں، تو آپ نے دوسروں کی پرائیویسی کا کیسے خیال کرنا ہے اور دوسروں کی حدود کا کیسے خیال کرنا ہے، اپنی مرضی، اپنی چاہت کو دوسروں پہ مسلط نہیں کرنا، اور اس طریقے سے انسانی تعلقات میں کچھ فاصلہ برقرار رکھ کے شرم اور حیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پہلو تھا ہماری معاشرتی زندگی کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو سکھایا۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اس کے ساتھ ہی جہاں قوانین کی بات چل رہی تھی اور جہاں پہ حدود کی بات چل رہی تھی، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، تو وہیں پہ اللہ نے آپس کے تعلقات، آنے جانے کی کچھ حدود کو اس لیے مقرر کیا تاکہ ایک دوسرے کی
احترام ایک دوسرے کی شخصیت کا، ملکیت کا، پرائیویسی کا، ذاتی اور نجی زندگی کا احترام بھی باقی رہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے بعد اب ان آیات کو دیکھ لیجئے گا، پھر میں آؤں گا اس موضوع کی طرف جو کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہے۔ پہلے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں پہ نوٹ کیجئے گا لفظ بیوت آ رہا ہے۔ میں نے ادار اور بیت کی وضاحت اسی لیے کر دی تاکہ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، کہ مت داخل ہو گھروں کے اندر۔ اب اگر دیکھیے ایک ہی چار دیواری کے اندر دو تین پورشن ہے، تو ایک بھائی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے پورشن میں جاتے ہوئے کیا کرو، وہ آگے بیان فرمایا غیر بیوتکم، تمہارے گھر کے علاوہ۔ گھر سے مراد یہاں پہ بیت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تم رہتے ہو، رات گزارتے ہو۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور اجازت لینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم ان کے گھر والوں پہ سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو حاصل کر سکو۔ اسی لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس بھی آپ جائیں گے تو جا کے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دستک دے کر سلام کر کے اپنا نام بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دستک دیں گے، سلام کریں گے، نام بتائیں گے کہ میں یہ ہوں۔ اچھا، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو کے کیا کریں گے؟ آنے کی مقصد بتائیں گے کہ میں اس مقصد کی خاطر آیا ہوں، اور کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، کتنا ٹائم چاہیے یہ بھی بتا دیں گے۔ تو کسی کے پاس جانے اور اس سے ملاقات کرنے کے کتنے آداب سامنے آئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی کنوینئنس کو معلوم کریں گے کہ اس کے لیے یہ بات کنوینئنٹ ہے کہ نہیں ہے، اسے اجازت لیں۔ دوسری بات، اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے اپنا نام بتائیں گے، اپنی شناخت کروائیں گے کہ میں کون ہوں۔ اور تیسری بات، اپنے آنے کی غرض اور غایت کو پہلے بتا دیں تاکہ وہ آدمی جو مقصد کی بات ہے وہ اس وقت ہو سکے۔ اور چوتھی بات کہ کتنی دیر تک کے لیے آیا ہوں، کتنا وقت چاہیے، وہ بھی بتا دیں۔ اچھا، اس معاملے میں مجھے بھی اکثر کوفت کا سامنا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی خاصے عرصے کے بعد آتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مسئلہ تبھی آیا ہے، اسے پوچھتا ہوں خیریت ہے؟ جی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت اچھی بات، آئیے بیٹھیے، چائے پیجیے۔ چائے پی لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب جب میرے اٹھنے کا تو جی اجازت ہے، حضرت ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اور بھائی خدا کے بندے، جب آپ تشریف لائے تھے اسی وقت کہہ دیتے تو ضروری بات اسی وقت ہوتی۔ آپ نے میرا آدھا گھنٹہ لیا جس میں حالات حاضرہ کے اوپر سیر حاصل بحث فرمائی، اور حالت حاضرہ پہ سیر حاصل بحث کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ کہہ رہے کہ ضروری بات کرنی تھی۔ تو یہ دیکھیے ہمیں شریعت نے یہ آداب سکھائے۔ آگے چلیے گا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، دوسری صورت کیا آتی ہے کہ گھر کسی اور کا ہے لیکن ابھی خالی پڑا ہوا ہے، یعنی کسی انسان کی پرائیویسی کے متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال کسی کی پراپرٹی علیحدہ ہے، اگرچہ اس کی پرائیویسی متاثر نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی چیز شیئر کرنا چاہتا ہو یا شیئر نہ کرنا چاہتا ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا حضرات، ایک آدمی اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آئے اور گھر پہ دستک دے اور مجھ سے اجازت مانگے، تو مجھے شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی میں مصروف ہوں، ابھی ملاقات نہیں کر سکتا، ادعا یہ کہ میں نے اس کو پہلے سے ٹائم دیا ہوں۔ لیکن ایک آدمی اپنے ہی جگہ بیٹھے مجھے مسڈ کال کرے اور میسج کرے اور پھر بعد میں مجھ سے گلا کرے کہ جی آپ تو میسج کا جواب بھی نہیں دیتے،
ایک مصیبت یہ کہ واٹس ایپ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے میسج پڑھ لی، اور پھر ایک صاحب کا مجھے میسج آیا معاملات کے حوالے سے، بزنس میٹر کا سوال تھا، وہ تھا تھوڑا ٹیکنیکل، میں نے کہا اس کو میں ابھی ڈسکس کر کے جواب دیتا ہوں۔ اس دن جنازہ بھی تھا، ایک صاحب جنازے میں بھی شرکت کرنی تھی، اپنے استاد کے پاس بھی جانا تھا، رات کو ایک اور جگہ پہ بھی تھا، تو میں صبح سے لے کے شام تک آکوپائڈ تھا۔ 2-3 دفعہ ان کا میسج آیا جی میرے جواب دے دیں، میں کہ یہ دیتا ہوں۔ اور پھر جب میں نے اس سے کہا کہ بھئی آداب کے خلاف ہے، مسائل کے بارے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تو گالیاں دینا شروع کر دوں، لٹرلی گالیاں دینا شروع کر دوں کہ آپ لوگ تو میری معاشرے میں بدنام ہو چکے ہیں، آپ لوگ یہ ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، لٹرلی گالیوں پہ اترا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تربیت کا پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ پہنچ جائیں اور پھر بھی ایک آدمی آپ سے کہہ کہ بھئی میں آپ سے ملاقات نہیں کرتا، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ کسی انسان کی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، اور اس کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بیان فرمایا ان قیل لکم ارجعوا، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، وازکی لکم وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال پر جانتے ہیں، علم ہے۔ لیس علیکم جناح، آیت نمبر 29 ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم کسی ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پہ رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، اس جگہ پر تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، بلکہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کو بھی ہم پہلے ساتھ میں کر لیتے ہیں، پھر تاکہ اکٹھے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آیت نمبر 30 آ رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک کہ اللہ باخبر ہے ان کے اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان مرد کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، یہی حکم آگے چل کر مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ یہاں تک دونوں کے درمیان حکم مشترک ہے۔ اس بات کو پہلے لے لیتے کیونکہ جو اگلی بات آ رہی ہے وہ مزید تفصیل ہے اس کے اندر۔ آیت نمبر 30 اور 31 چل رہی ہے، آیت نمبر 31 کے آغاز میں اب ایک ہی حکم جو دونوں کو دیا گیا، مرد عورتوں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکائے۔ اچھا دیکھیے، بد نظری کی 2-3 قسمیں ہیں۔ بد نظری کی جو بد نظری ہے، نگاہوں کا اٹھانا اور کسی چیز کی طرف دیکھنا، یہ حرام نگاہ، اس کی 2-3 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم پہ تو سب کا اتفاق ہے بد نظری کا، کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا کسی نوجوان یا بچے کو، نابالغ لڑکے کو شہوت اور خواہش کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے حرام ہونے میں، ناجائز ہونے میں اتفاق ہے۔ اور جہاں فتنے کا خوف ہو، مشہور روایات آتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بقیہ دیگر کتابوں میں، کتاب الحج کے اندر روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں تھے، اونٹ پر سوار تھے، آپ کے ساتھ فضل بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے. ایک نوجوان خاتون حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں. تب وہ پوچھنے کے لیے آئیں تو حضرت فضل بن عباس بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کے چہرے کو موڑ دیا، کیونکہ وہ خاتون بھی نوجوان تھیں، خوبصورت تھیں. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوان اور خوبصورت تھے. اب یہاں پہ ایک خطرہ ہے، فتنے کا خوف ہے. اس فتنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو منع فرما دیا. اسی طرح حضرت علی سے بھی کہا کہ اے علی، پہلی نگاہ تو معاف ہے، ولا تتبع الثانیہ، دوسری نگاہ کو مت بھیجنا کیونکہ اس میں فتنے کا خوف ہے. اس سے ایک اصول یہ سمجھ میں آ گیا، خاص طور سے مردوں کے لیے، کسی مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ نگاہ بھر کے کسی خاتون کے چہرے کی طرف دیکھے. اچھا، اس سے مستثنا کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے اصولی طور پہ مستثنا عوام الناس میں بیان کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس سے مستثنا ہیں. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اب اس کی مجبوری ہے کہ اگر اس کی کوئی فیمیل پیشنٹ ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اب اس ضرورت کے موقع پر دیکھنا اس کے لیے جائز ہوگا. قاضی کے پاس اگر کوئی خاتون بطور گواہ کے آئے، اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھئی یہ عورت جو اپنا بیان دے رہی ہے، یہ واقعی یہ فلانی عورت ہے اور یہ فلانی جگہ پہ واقعی موجود تھی. اب اس بات کو متعین کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر اس کو دیکھنا پڑے تو اس کی گنجائش دیں گے. اسی طرح پاسپورٹ پر، آئی ڈی کارڈ پر اگر خواتین کی تصویر لگی ہے، اس کو کسی جگہ پہ امیگریشن میں آتے جاتے اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی وہی خاتون ہے جن کا پاسپورٹ ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے، تو اس کی گنجائش، یعنی یہ ضرورت کا موقع یہ ہوگا جہاں پہ اس کی گنجائش کو دیا جائے گا. عام حالات میں ہر مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اچھا، نگاہوں کو جھکانے سے کیا ایک اور اصول پتہ چل گیا کہ اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس دروازے سے آگے چل کر بے شرمی، بے حیائی، بد کردار، یہ ساری چیزوں کا وجود آتا ہے، بدکاری کا وجود آئے گا. ان سارے دروازوں کو بند کر دیا. بد نظری ایک دروازہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کو منع کیا، وہ ہے خلوت. خلوت کا مطلب کیا ہوا؟ تنہائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی انسان پر جائز نہیں ہے جو اللہ پہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ وہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت کو اختیار کرے. تو خلوت کو منع کیا. اب وہ چاہے آفیسز ہوں، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، لیکن پروفیسرز ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی خاتون کے ساتھ، نامحرم عورت کے ساتھ خلوت کا ہونا یہ ناجائز، اس کو منع کر دیا. اچھا، خلوت میں ایک اور چیز بھی شامل ہے آج کل جس کو سمجھنا چاہیے، جتنا کہ موبائل فون کے اوپر کسی نامحرم عورت اور مرد کا آپس میں چیٹنگ کرنا، یہ بھی خلوت ہے. میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے موبائل فون رکھا ہوا ہے، میں ابھی کسی کو میسج کر رہا ہوں، آپ کو پتا چلے گا میں نے کس کو میسج کیا؟ مجھے کہاں سے میسج آ رہا ہے آپ کو پتا چلے گا؟ سیکرٹ ای میلز ہیں. یہ سیکرٹ ای میلز کا ہونا، سیکرٹ چیٹنگ کا ہونا اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر کسی نامحرم مرد اور عورت کا تعلق ہونا، یہ خطرے کی بات ہے. اچھا، خلوت میں توجہ فرمائیے گا، خلوت کے اندر نامحرم ہے، چاہے پیری کیوں نہ ہو، شیخی کیوں نہ ہو، چاہے استادی کیوں نہ ہو، چاہے مفتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے عامل ہی کیوں نہ ہو. یہ میں نے 4 کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ جب ہم شریعت کو بیان کرتے ہیں تو نو بڈی از ابو شریعت.
nobody is above law. قانون کے مقابلے سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے میں قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت نقل کر رہا ہوں آپ کو. قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا، اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ اس قرآن کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، اس کو ہمارے مطابق آپ تھوڑا سا ہمارے لیے اس کو ایکسیپٹیبل بنائیں. وہ کہہ رہے کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں، او بدل، یا اس کو چینج کریں، اس کو موڈیفائی کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ یہ ارشاد میں قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدل سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اتباع کرتا ہوں اس قرآن کی جو میں تو وحی کیا گیا. تو کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ طریقت، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی عامل، کوئی دیندار آدمی شریعت سے باہر نہیں ہے. جب آپ اس کو باہر کریں گے، نہیں جی یہ تو شیخ صاحب بڑے بزرگ ہیں، ان سے کیا پردہ، تو پھر وہ جب نتائج سامنے آئیں گے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اچھا پھر شیخ صاحب پہ اعتراض کہ وہ شیخ تو ایسا نکلا. بھائی وہ جیسا نکلا وہ ایسا اسی لیے نکلا کیونکہ آپ نے اس کو ایسا نکالا، آپ نے اس کو ایسا موقع دیا، آپ نے اس کو ایسا بنانے میں آپ نے بھی کردار ادا کیا. اگر امام نماز میں غلطی کرتا ہے تو مقتدی کا کام ہے کہ اس کو لقمہ دے امام صاحب کو کہ جی امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، ریکٹیفائی کرتے ہیں. پیر صاحب اگر کہیں شریعت کو وائلیٹ کرتے ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو متوجہ کرے کہ جی پیر صاحب آپ شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اب پیر صاحب کا مقام نیکسٹ ٹو گاڈ بنائیں گے، ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، پیر صاحب غلط نہیں ہو سکتے، پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. تو جو شریعت نے احکامات دیے جب ہم اس کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے، شخصیات کو اور ذاتیات کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو بے اعتدالی تو ہوگی. پھر مدارس کے اندر بعض لوگوں کے اوپر جب استاد کا اپنی طالبات کے ساتھ، ہم نے اپنے مدرسے کے اندر بہت اسٹرکٹ رول بنایا ہوا ہے، کوئی معلمہ، کوئی طالبہ کسی استاد کے پرسنل نمبر پہ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی. نو پرسنل کانٹیکٹ. جس نے رابطہ کرنا ہے میری اہلیہ کے ذریعے سے آئی یا اپنے محرم کے ذریعے سے. تھانوی نے طریقہ بیان کیا، خط جس خاتون نے لکھنا ہے یا میرے محرم کے ذریعے سے آؤ یا اپنے محرم کے ذریعے سے آؤ، نو ڈائریکٹ کانٹیکٹس. کیوں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہے؟ یہ وہی والی وجہ جو قرآن کی بیان فرما دیا کہ تم جتنے دروازے شریعت نے دیے ہیں ان دروازوں کو بند کرو گے تو کیا ہوگا؟ بالآخر بے اعتدالی کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے میں عامل کا بیان کرنا تھا. عاملوں کے تو جو بے اعتدالی ہے، جو گھناؤنا کردار ہے، وہ تو بیان سے ہی باہر ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہو کے عامل کے پاس جاتے ہیں. عامل ویسے ان کو اتنی کہانیاں سنائے گا، کالا بکرا لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، فلانا لے کر آؤ، مٹکا لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، یہ جلانا پڑے گا، وہ جلانا پڑے گا، اتنی کہانیاں سنائے گا کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. اسی کے اندر وہ کہے گا کہ نہیں کہ آپ باہر جائیں، میں آپ کی اس کے اوپر سے جنگ اتارنا ہے. نہیں، حرام کام ہے، ناجائز کام. تو خلوت کا ہونا، کسی اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ایسا چوری چھپے آشنائی اور رابطے کا ہونا، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، درست نہیں. اور یہ ہمیشہ راستہ کیا کرے گا؟ بے اعتدالی کی طرف جائے. اچھا اسی طریقے سے شریعت نے خواتین کو پابند کیا، یہ آگے چل کر سورہ احزاب میں بھی آ رہا ہے. دو چیزوں کا پابند کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ اکیلے سفر نہ کریں. یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو عورت اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا اور بعض روایت میں 2 دن 2 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے. تو محرم کے ساتھ ان کے بغیر سفر کرنے کو شریعت نے منع کیا. اس سے اللہ نے خواتین کو ایک محافظ عطا کیا. پورا کا پورا شریعت نے خواتین کو تحفظ دیا. تو دیکھیے اس لیے عرض کیا کہ جہاں نگاہوں پہ بند باندھا ہے وہاں پہ ہر وہ راستہ جہاں سے آگے چل کر بد کردار یعنی بدکاری کا
احتمال ہو سکتا تھا، اس راستے کو شریعت نے بند کر دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے خواتین کو بھی منع فرمایا کہ خواتین مردوں کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے، دیکھو بے ریش لڑکا ہے، جس لڑکے کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی، نابالغ لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ بھی مردوں کو بھی، قاری حضرات کو بھی پابند کیا شریعت نے کہ خلوت اختیار نہ کرے، کیونکہ کبھی کبھار لڑکا ہوتا ہے لیکن خوبصورت ہے، اٹریکشن ہے، اور اس کے اندر بھی بے اعتدالی آتی ہے، اسی لیے بے ریش لڑکے کو اور منع فرمایا کہ اس کے ساتھ امرد کہتے ہیں اس کو، کہ امرد کے ساتھ خلوت اختیار مت کرو۔ ہمارے ایک استاد تھے جامعہ شریف میں، جب میں پڑھتا تھا تو ایک طالب علم ان کے سامنے آ کے بیٹھنے لگا، اس نے کہا نہیں تم نہیں، تم میرے سامنے مت بیٹھو، تم میرے پیچھے بیٹھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ نوجوان تھے، ابھی داڑھی پیچھے نہیں آئی، تو امام ابو حنیفہ ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، سائڈ پہ بٹھاتے تھے، اور جب ان کی داڑھی آ گئی پھر ان کو اجازت ملی۔ دیکھیے اسی وجہ سے جب ہم ان چیزوں کو خیال کرتے ہیں، اگر قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ قاری صاحب کو بچوں کو پڑھانا چاہیے جو کامن پلیس، بالکل بند کمرے کے اندر اکیلے قاری صاحب کا بچے کا پڑھانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب نتائج آتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حفاظتی تدابیر تو پریکاشنری میجر شریعت نے آپ کو پہلے بتائے تھے۔ اچھا آگے خیر یہ بات تھی کہ کوئی المؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن، ایمان والی خواتین کو بھی کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اب 10 منٹ رہ گئے، اس آیت کو کر لیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس سے خود ظاہر ہو جائے۔ خواتین کو منع کیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت کو ظاہر نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں آگے چلنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سورہ نور کے اندر اصلاً احکامات گھر کے اندر کے ہیں، گھر کے اندر کے پردے کو بیان کیے، اور سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر سے اپنی جلباب، اپنی چادر کو لٹکائے۔ اچھا یہاں پہ تو اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں گھر سے باہر جاتے ہوئے چادر کے لٹکانے کا حکم دے دیا، لیکن یہاں پر بھی اللہ نے پابند کیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ زینت سے کیا مراد؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں زینت سے مراد ہے چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، یہ چیزیں مستثنا ہیں، یعنی گھر کے اندر بھی نامحرم کے سامنے سوائے چہرے کے اور 2 ہتھیلیوں کے اور 2 پاؤں کے پورا جسم کو کور کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ زینت سے مراد جب عورت نے اپنے آپ کو پورا کا پورا کور بھی کر لیا، اپنے آپ کو پورا کا پورا چھپا بھی لیا، پھر بھی اب وہ اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، قد چھوٹا ہے یا لمبا ہے، اور اگر جسم کو چھپا بھی لیا لیکن اگر اس کے پاؤں یا ہاتھ ہیں، اس کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں اس کی رنگت ظاہر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جتنا مرضی چھپاؤ لیکن چھپانے کے باوجود عورت کی جسامت اور اس کے سراپا سے متعلق جو چیز خود سے ظاہر ہو جائے وہ اس کی زینت ہے، یعنی وہ الا ما ظہر منہا ہے۔ تو اپنی زینت سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی چھپاؤ، اپنے کپڑوں کو بھی چھپاؤ، اپنے چہرے کو بھی چھپاؤ، اپنے پورے کے پورے وجود کو چھپاؤ۔
اب میں نے جتنی بات کی دوبارہ سے عرض کرتا ہوں تاکہ جو نتیجہ نکلے گا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ زینت سے کیا مراد، تو یہ فرمایا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنی زینت کو ظاہر مت کریں مگر جو اس سے خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو زینت سے مراد ایک تو یہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ پورا جسم چھپائیں گے، اپنے زیب و زینت والے کپڑے چھپائیں گے، اپنا زیور چھپائیں گے، یعنی مطلب یہ ہو کہ یہ تو اپنے چھپانا ہی چھپانا، اس میں تو اتفاق ہے۔ اور یہ جو کہا کہ الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے خود ظاہر ہو، عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق جو ظاہر ہو اس سے مراد چہرہ، 2 ہتھیلی اور 2 پاؤں ہے، اس کے علاوہ پورا چھپانا ہے، وہ سب کا سب زینت ہے جس کو چھپانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، چہرے کو بھی چھپانا ہے، اور ما ظہر منہا، مگر اب چہرے کو چھپانے کے باوجود بھی کیا ہوگا، زینت کا ایک پہلو خود سے ظاہر ہو جائے گا۔ خود سے کیا چیز ظاہر ہوگی؟ اس کا سراپا، اس کی جسامت، اس کا قد، اس کا کاٹ، اس کی آواز۔ بعض خواتین کی آواز بہت اٹریکٹیو ہے، جتنا مرضی کوشش کر لیں اس کی اٹریکشن، اس کی کشش وہ باقی رہتی ہے۔ تو جو خود سے ظاہر ہو گیا وہ یہ چیز ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق۔ اچھا، اب دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو ایک بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اور بڑی پتے کی بات، بڑوں کے علوم بڑے عجیب۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آیت پر غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کہا کہ جو زینت خود سے ظاہر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عورت کا کسی نامحرم مرد کے سامنے آ کر خود سے چہرہ کھولنا، یہ ظہر منہا نہیں ہے بلکہ اظہرنا منہا ہے، کہ اس میں سے انہوں نے خود سے ظاہر کیا۔ اگر کسی نامحرم مرد کے سامنے آ کر آپ لپسٹک لگاتے ہیں یا اپنے صرف چہرے کو ہی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ اٹریکٹیو ہے، میک اپ کے ساتھ ہے، یا آپ نے بہت اچھا اٹریکٹیو قسم کا برقع پہنا ہوا ہے جس پہ خوب سلائی کڑھائی ہوئی ہے، تو اس برقعے کا مقصد فوت ہو گیا، کیونکہ مقصد تھا زینت کا چھپانا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یونیک اور بالکل منفرد قسم کا برقع پہن کر جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھے گا کہ اچھا کتنا اچھا اٹریکٹیو برقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے اپنی زینت کو چھپایا نہیں، زینت کو ظاہر کیا۔ اس لیے اب ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک سوال یہاں پہ رہ جائے گا، میرے خیال سے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ کل میں عرض کروں گا، اسلام میں چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے اس قول کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی بیٹھ جائے گی کہ چہرہ کا پردہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی تفصیل میں کل عرض کروں گا۔ لیکن ابھی جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے گھر کے اندر چونکہ اب ایک خاتون کو گھر میں بہت سے کام کرنے ہیں، صفائی بھی کرنی ہے یا کروانی ہے، کھانا پکانا ہے یا پکوانا ہے، کپڑے استری کرنے ہیں یا کروانے ہیں، یا اپنے آرام کا وقت ہے، تو اب اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اپنے آپ کو برقعے میں ملبوس رکھے ممکن نہیں۔ اس لیے اگر گھر کے اندر بھی کچھ نامحرم مرد رہتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی دوسرے ایسے نامحرم مرد رہتے ہیں، تو اب وہ اگر اپنے آپ کو کم از کم چادر سے کور کر کے رکھے، اب چادر سے کور کیا ہے لیکن چہرے کو نہیں چھپایا، اور آتے جاتے کسی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی، تو اب یہ اس کے لیے معاف ہے۔ تو یہ ما ظہر منہا کا مطلب یہ بنے گا کہ گویا کہ اس نے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، لیکن اب پورے برقع پہن کر رکھنا گھر میں کیونکہ ممکن نہیں تھا، ایک حد تک اس نے سادہ کپڑے پہنے، چادر پہن لی، اپنے آپ کو کور کر لیا، اس کے بعد بھی اگر آتے جاتے کسی کی نگاہ پڑ گئی تو کیا ہے؟ یہ معاف ہے، کیونکہ یہ خود سے ظاہر ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی اب ہم اکٹھے بیٹھ کے
گپے بھی ہانک سکتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، قہقہے بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ ما ظہر منہا نہیں ہے، خود سے ظاہر نہیں ہوا، بلکہ آپ نے ان کے سامنے بیٹھ کر اگر خود سے اپنا چہرہ کھلا رکھا ہے تو یہ اظہرنا منہا ہے کہ آپ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر ہو نہیں رہا۔ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ تو ایک چیز کی گنجائش ہے اور دوسری چیز سے ہم کو منع کیا جاتا ہے کہ بہرحال نامحرم مرد سے اپنی زینت کو، اپنے خوبصورت کپڑوں کو، اپنے میک اپ کو، اپنے لباس، اپنے زیور کو چھپا کر رکھنا ہے۔ یہاں پہ اتنی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اب چہرے کا پردہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر میں کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور اس آیت کو بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ اس کو نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 31 کے اندر ہم شروع کا ٹکڑا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی مگر زینت کا وہ حصہ جو خود سے ظاہر ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کر لی اور اللہ کا شکر ہے آج ہم نے خاصا کور کیا ہے۔ امید ہے کہ آج ٹیوزڈے ہے تو کل ویڈنسڈے، تھرسڈے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی فرائیڈے تک ہم سورہ نور مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد منڈے سے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ حجرات شروع کریں گے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی، ابھی سورہ نور کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ مباحث ہیں، آج بھی بہت امپورٹنٹ باتیں سامنے آئیں، لیکن ابھی آگے چل کر ہوگی۔ اور کمبائنڈ فیملی سسٹم پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، وہ بھی میں کل کروں گا۔ آج کے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کرنا ہے تب کر سکتے ہیں۔